اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے منافقین کو دنیا میں 2 مرتبہ عذاب۔ اور مسلمانوں، تمہارے گرد نواح کے دیہاتی گنواروں میں بعض منافق ہیں اور بعض باشندگان مدینہ بھی۔ یہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں اب تک نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جملہ منافقین کا علم اور معرفت عطا کر دی گئی۔ عنقریب ہم انہیں 2 مرتبہ دنیا میں عذاب دیں گے، پھر وہ قیامت میں بڑے عذاب کی طرف پلٹ جائیں گے۔ عنقریب دیہاتیوں میں سے وہ لوگ جو حدیبیہ میں شرکت سے پیچھے رہ گئے، آپ سے معذرتاً یہ کہیں گے کہ ہمارے اموال اور اہل عیال نے ہمیں مشغول کر رکھا تھا، اس لیے ہم آپ کی معیت سے محروم رہ گئے، سو آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ آپ فرما دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ کے فیصلے کے خلاف بچانے کا اختیار رکھتا ہو، اگر اس نے نقصان کا ارادہ فرما لیا ہو یا تمہارے نفع کا ارادہ کر لیا ہو، بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ ان منافقوں کا یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم مان لیا، پھر وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی کہی ہوئی بات کے برعکس رات کو رائے زنی اور سازشی مشورے کرتا ہے، اور اللہ وہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو وہ رات بھر منصوبے بناتے۔ بس اے محبوب، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا، پھر وہ لوگ وہی کام کرنے لگے جس سے روکے گئے تھے، اور وہ گناہ اور سرکشی اور نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو آپ ان نازیبہ کلمات کے ساتھ سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں اگر یہ رسول سچے ہیں تو اللہ ہمیں ان باتوں پر عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں۔ انہیں عذاب دوزخ ہی کافی ہے اور اسی میں داخل ہوں گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جب اہل عیال ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تمہاری طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم ان مسلمانوں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور شان کے بارے میں وہ باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر تورات کے ذریعے ظاہر کی ہیں، تاکہ اس سے تمہارے رب کے حضور تمہیں حجت قائم کر دے۔ کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟